اس نے عالمگیر سے بغاوت کی تھی، اس کے دشمنوں سے ساز باز کی تھی، اس سے آمادہ جنگ ہوا تھا، کامیابی کی کوئی صورت نہ دیکھ کر ہتھیار ڈالے تھے اور جان بخشی کی التجا کی تھی۔ اپنی لڑکی کو یرغمال کے طور پر قصر شاہی میں رکھنے پر تیار ہو گیا تھا، لیکن عالمگیر نے ہندو کش، متعصب، ظالم، سخت گیر اور ہٹ دھرم عالمگیر نے اس خطا کار کے ساتھ کیا 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 تھا۔ اس نے اس کی خطائیں معاف کر دیں، اسے انعام و کرام سے نوازا، اس کی لڑکی کو اپنی لڑکی بنا لیا اور اسے اپنے محل میں اس طرح رکھا جس طرح اپنی لڑکیوں کو رکھا تھا۔ اور اب کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے یہ نہیں کیا کہ علالت کی اطلاع بھیج دی ہوتی یا اپنے دستہ سپاہ کے ساتھ اسے کرتپور واپس کر دیا ہوتا۔ اس نے اپنے عزیز اور محبوب بیٹے کی حفاظت میں اسے آگرہ سے کرتپور بھیجا۔ کیا کوئی ہندو مہاراجا بھی ایک خطا کار، ایک سرکش، ایک باغی کے ساتھ یہ برتاؤ کر سکتا تھا؟ عالمگیر کے اس احسان کو دیکھ کر کرت سنگھ دل ہی دل میں پانی پانی ہو گیا، اسے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ عالمگیر کی عظمت اس کے دل میں کئی گنا بڑھ گئی۔ پہلے اس سے بڑھ کر عالمگیر کا کوئی دشمن نہ تھا اور اب اس سے بڑھ کر عالمگیر کا فدائی کوئی نہ تھا۔ وہ جانتا تھا عظیم کو سیر و شکار سے دلچسپی ہے، اس نے اس کے لیے نہایت وسیع اور اعلیٰ پیمانے پر شکار کا بندوبست کیا۔ اس کی دلجوئی اور خاطرداشت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ پردیس میں ہے، قصر شاہی سے باہر ہے۔ جس شان اور جاہ و تحمل کی زندگی وہ آگرہ کے شاہی قلعے میں بسر کر رہا تھا، اسی شان اور جاہ و جلال کی زندگی کرت پور میں اسے حاصل تھی۔ کوئی 15 دن کے بعد ایک روز اس نے کرت سنگھ سے کہا، ہم آپ کی مخلصانہ میزبانی کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کیا ہے جو ایک شفیق باپ اپنے چہیتے بیٹے کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کرت سنگھ نے فخر و ناز سے عظیم کی طرف دیکھا اور کہا، شہنشاہ نے میری لڑکی کو اپنی لڑکی بنا کر میری جو عزت افزائی کی ہے اسے میں تا زندگی فراموش نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ شہنشاہ کی بندہ پروری ہے، میں ایک معمولی والی ریاست ہوں، شہنشاہ کا باج گزار، تابع، خادم، بھلا میری جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کو بیٹا کہہ سکوں؟ گو اس میں شک و شبہ نہیں کہ میرے دل میں آپ کے لیے جذبات وہی ہیں جو ایک باپ کے دل میں بیٹے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ عظیم کرت سنگھ کی ان باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، آپ کا اور شہنشاہ کا رشتہ کیا ہے یہ آپ جانے اور وہ، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ میرے اور آپ کے تعلقات وہی ہوں گے جو باپ اور بیٹے کے ہو سکتے ہیں۔ کرت سنگھ نے عظیم کو گلے سے لگا لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر راج محل میں گیا اور سیدھا رانی پدماوتی کے پاس جو اس کی بیوی تھی پہنچا۔ رانی پدماوتی حیرت سے اسے اور عظیم کو دیکھنے لگی۔ کرت سنگھ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، ساری زندگی تم بھگوان سے ایک اور لڑکے کو مانگتی رہی، مگر اس نے پرارتھنا نہ سنی۔ پدماوتی ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، بھگوان کی اچھا۔ کرت سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن آج سن لی؟ پدماوتی حیرت سے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ لڑکا لایا ہوں تمہارے لیے، یہ رہا۔ پدماوتی نے اور زیادہ متحیر ہو کر شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی، یہ شہزادہ عظیم ہے، شہنشاہ عالمگیر کا لخت جگر، لیکن اگر وہ ہماری لڑکی کو اپنی لڑکی بنا سکتے ہیں تو کرت سنگھ ان کے بیٹے کو اپنا لڑکا کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیوں بیٹے؟ عظیم نے زیر لب تبسم کے ساتھ جواب دیا، بے شک بے شک۔ کرت سنگھ نے پدماوتی سے کہا، اٹھو اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگاؤ، اس کی پیشانی کو بوسہ دو، اپنی قسمت پر فخر کرو، خیرات کرو، چراغاں کرو، جشن مناؤ، دھوم دھام سے دعوت کرو سارے شہر کی۔ پدماوتی نے اٹھ کر عظیم کو گلے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر نشاط و مسرت کے لہجے میں بولی، ہاں میں یہ سب کچھ ضرور کروں گی۔ اور پھر واقعی کرت سنگھ اور پدماوتی نے اس خوشی میں تھیلیوں کا منہ کھول دیا، غریبوں کو خیرات تقسیم کی، سارے شہر کی دھوم دھام سے دعوت کی، ایک نہایت شاندار جشن کا اہتمام کیا اور تقریب اس جوش و خروش سے منائی کہ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ کرت سنگھ اپنی ممنونیت کی عملی شکل دینا چاہتا تھا۔ عظیم کو بیٹا کہہ کر اس نے عملی طور اظہار جذبات کی پیدا کر لی۔ عظیم کو بیٹا کہہ کر اس نے عملی صورت اظہار جذبات کی پیدا کر لی۔ محل کے ہر فرد کو اس نے گراں بہا انعامات سے نوازا اور شہر کے ہر غریب کی اس نے جی کھول کے مدد کی۔ پرانے قیدیوں کو رہا کر دیا، جنہیں پھانسی کی سزا مل چکی تھی ان تک کے لیے اس نے فرمان رہائی صادر کر دیا۔ اب وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت شخص سمجھ رہا تھا۔ عظیم کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے انہیں انعامات سے اس نے مالا مال کر دیا، انہیں سال سال بھر کی تنخواہیں اظہار مسرت کے طور پر عطا کی
اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سلوک ان کے ساتھ کیا۔ عظیم کی شرافت اور سعادت نے کرت سنگھ کا دل موہ لیا تھا۔ کرت سنگھ کی شفقت اور محبت نے عظیم کو جیت لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور دونوں میں سے کوئی بھی ناکام نہیں تھا۔ کرت سنگھ کے راج بھون میں اب عظیم کی باقاعدہ آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ محل کے اندر جاتا، پدماوتی اس کی خوب آؤ بھگت کرتی۔ ایک روز حسب معمول وہ محل کے اندر پہنچا، پدماوتی کو موجود نہ پایا۔ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ شوبھا نظر آ گئی۔ وہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ گو اس کا پردہ عظیم سے ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ اس سے ملنے اور باتیں کرنے سے بہت جھجکتی تھی۔ کچھ روز تک تو عظیم نے یہ بات اس کی فطری شرم و حیا پر محمول کی، پھر اس نے محسوس کیا کہ یہ جھجک شرمندگی پر نہیں محمول کی جا سکتی۔ وہ تابان مجھ سے الگ الگ رہنا چاہتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے گفتگو اور میل ملاقات میں مزید کمی کر دی، لیکن اس وقت خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے شوبھا سے پوچھا، ماتا جی کہاں ہیں؟ وہ جاتے جاتے ایک دم ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی، نظریں نیچی، لب بند۔ عظیم نے پھر اپنا سوال دہرایا، پوچھا، راجکماری ماتا جی کہاں ہیں اس وقت؟ وہ گھبرائے ہوئے اور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، ادھر دوسرے کمرے میں۔ وہاں کیا کر رہی ہیں؟ پوجا پاٹ کا یہی وقت ہے، اسی میں لگی ہیں۔ کیا تم پوجا پاٹ سے فارغ ہو گئیں؟ کب کی؟ بہت دیر ہوئی۔ تو وہ اب تک کیوں مصروف ہیں؟ ان کے وقت کا بڑا حصہ پوجا پاٹ میں ہی صرف ہوتا ہے۔ کتنی نیک، کتنی اچھی اور کتنی عمدہ خاتون ہے وہ، ان کی تعریف تو سبھی کرتے ہیں۔ اور تمہاری؟ میری کیا؟ تمہاری تعریف نہیں کرتے لوگ؟ میں نہیں جانتی۔ کیوں نہیں جانتی؟ میں کیا جانوں میرے بارے میں کوئی کیا رائے رکھتا ہے، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں۔ پرواہ کیوں نہیں؟ بس اپنا جی۔ پھر تو تم بھی بہت خوبیوں کی لڑکی ہو۔ یہ میں آپ سے سن رہی ہوں۔ صرف مجھ ہی سے؟ جی ہاں، لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ ابھی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ وہ تو روپے میں ایک آنا بھی نہ کہہ سکا۔ تم جانتی میرے دل میں تمہاری کتنی عظمت اور وقت ہے۔ کس سبب سے؟ سبب تو بہت ہیں، کہاں تک گنواؤں؟ ایک معمولی سا سبب بتائے دیتا ہوں۔ بتاؤں؟ بتائیے۔ کتنا اچھا پکوان پکاتی ہو تم، کتنی اچھی ترکاری پکائی تھی تم نے اس روز، اور وہ حلوہ، اس کی تو تعریف ہی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ سب چیزیں خراب پکی تھی۔ خراب پکی تھی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یقین نہ ہو تو گل اندام سے پوچھ لیجئے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی شہزادے کو یہ چیزیں کھا کر ابکائیاں آنے لگیں۔ واقعی اس نے یہ کہا تھا؟ تو کیا آپ مجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں؟ نہیں، لیکن وہ اول درجے کی جھوٹی ہے۔ ہوگی، میں اسے سزا دوں گا۔ اسے بھلا کون سزا دے سکتا ہے؟ کیوں؟ کیا میں بھی نہیں دے سکتا؟ آپ تو بالکل نہیں دے سکتے اسے سزا۔ یہ تم نے کیسے جان لیا؟ جانتی ہوں۔ کیا جانتی ہو؟ کچھ ہمیں بھی تو معلوم ہو۔ یہ کتنی منہ چڑی ہے آپ کی، اسے کون نہیں جانتا؟ سارا محل جانتا ہے۔ لیکن سارا محل یہ بھی تو جانتا ہے کہ میں تمہاری ہنرمندی اور فنکاری کا کتنا قائل ہوں۔ یہ تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ اب کی جب جاؤں گی تو دریافت کروں گی وہاں کے لوگوں سے۔ شوبھا، تم آنکھ اٹھا کر کیوں بات نہیں کرتی؟ تم اس طرح سمٹی ہوئی کیوں کھڑی ہو؟ کیا تم مجھ سے بیزار رہتی ہو؟ کیا میری باتیں تمہیں ناگوار گزرتی ہیں؟ نہیں تو یہ نہ کہو، تم جھوٹ نہیں بولتی، اس بات پر قائم رہو۔ تو کیا میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے؟ ہاں، کچھ ایسی بات ہے۔ کیسے جانا آپ نے؟ یہ ایسے جانا کہ یہاں آئے ہوئے ہمیں اتنے دن گزر گئے ہیں، لیکن تم نے بات بھی نہ پوچھی، کبھی کوئی چیز اپنے ہاتھ سے پکا کر نہیں کھلائی۔ 2 روز میں بخار میں مبتلا رہا، لیکن تم نے خیریت تک دریافت نہیں کرائی۔ بخار میں کب مبتلا رہے تھے آپ؟ کئی دن ہو گئے۔ کیا گل اندام نے تم سے نہیں کہا تھا؟ بالکل نہیں کہا، ورنہ کیا؟ میں خود آتی آپ کی مزاج پرسی کو۔ ہاں، یقیناً آتی۔ ایک مہمان کی، خواہ اس کی طبیعت کتنی ہی بیزار کیوں نہ ہو، کچھ خاطر تو کرنی ہی چاہیے۔ بہرحال شکریہ، لیکن خیر شوبھا دیوی، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں تم مجھ سے ضرورت سے زیادہ جھجکتی ہو، مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ سامنے آتی ہو تو جلد از جلد ہٹ جاتی ہو، باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے تو اسے ٹال جاتی ہو۔ اتنی دیر سے میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن تم اس طرح پابا رکاب کھڑی ہو۔ موقع ملے اور بھاگ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کس طرح مجبور کر سکتا ہوں کہ مجھ سے باتیں کرو؟ آج بھی میں نے تمہیں اس لیے روک لیا کہ کل یا پرسوں میں جا رہا ہوں، پھر خدا جانے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ تم آگرہ کاہے کو آنے لگی اور مجھے کرت پور آنے کا موقع کیوں ملنے لگا؟ شاید ہماری تمہاری یہ آخری ملاقات ہے، لیکن اس آخری ملاقات کے موقع پر ایک بات ضرور تمہارے کان میں ڈال دینا چاہتا ہوں۔ سنو گی؟ کہیے، سن رہی ہوں۔ برا تو نہ مان جاؤ گی؟ نہیں۔ خفا تو نہیں ہو جاؤ گی؟ بات بہت مختصر سی ہے۔ میں نے تم کو دیکھا،
میں نے تمہارے स्वभाव کو دیکھا, तुम्हारे तौर तरीक़ को देखा, और ये सब चीज़ें मेरे दिल पर इस तरह नक्श हो गई हैं कि शायद ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये नक्श न मिट सकेगा. बेशक तुम आगरा ना आओ. क्यों ना आऊँ? आऊँगी. क्या लड़की अपने बाप का घर छोड़ देगी? ज़हे किस्मत अगर आओ. लेकिन अगर ना आओ, अगर ना आ सको और मैं भी यहाँ ना आ सकूँ, आना चाहूँ भी तो क्या बहाना करके आऊँ? क्यों आऊँगा? किसके लिए आऊँगा? मगर इसके बावजूद अजीम ने नजर उठाकर देखा तो शोभा की आंखों में आंसू तैर रहे थे. ये मंजर देखकर वो बेताब हो गया. उसने आलमे जोश में कुछ कहना चाहा था कि कमरे के अंदर से आवाज आई, शोभा. ये आवाज पद्मा देवी की थी. शोभा ने जल्दी से पल्लू से आंसू पूंछे और माताजी कहकर उसकी तरफ लपकी, और जी माताजी कहकर उसकी तरफ लपकी. वो चली गई. अजीम उसे जाता देखता रहा. फिर वो भी बाहर आ गया. अजीम राजभवन से निकलकर जब बाहर आया तो मालूम हुआ किरत सिंह उसे बड़ी देर से तलाश कर रहा है. वो फौरन उसके पास पहुंचा. राजा किरत सिंह ने उसे देखते ही कहा, बेटे एक बहुत अच्छी खबर मिली है आज. अजीम ने सरापा इश्तियाक बनकर सवाल किया, कौन सी खबर है वो? राजा किरत सिंह ने बताया, तुम्हें शेर के शिकार का बहुत शौक है ना? जी हाँ है. तो किरतपुर से 12 मील पर जो जंगल है इसमें एक शेर का पता चला है. मैंने आदमियों से कह दिया है, वो पाड़ बांध लेंगे. हाँकने का इंतजाम भी हो जाएगा. बदकिस्मती से मुझे भी ये शौक है. चलो हम दोनों चलते हैं, देखें किसके हाथ से उसकी मौत आती है. शोभा की बातों से और उसकी आंखों में आंसू तैरते देखकर अजीम कुछ परेशान और उदास सा था. यह खबर वाकई उसके लिए खुशखबरी साबित हुई. उसने सोचा, अच्छा है, इस मशगले से तबीयत बहल जाएगी. कहने लगा, बड़ी अच्छी तजवीज़ है. फिर कब इरादा है? जब चाहो, आज ही चल सकते हो. अजीम फौरन चलने को तैयार हो गया. कहने लगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ. राजा किरत सिंह ने कहा, तो बेटे तैयार होकर आ जाओ. सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं. अपने साथियों और मुसाहिबों से जिसे साथ लेना चाहो ले लो. हम अभी आधे घंटे में रवाना होना चाहते हैं. अजीम अपनी क़यामगाह की तरफ रवाना हुआ और आधे घंटे से कम में तैयार होकर आ गया. किरत सिंह भी इतनी देर में तैयार हो चुका था. उसने पूछा, साथियों में से किसी को नहीं लोगे? उसने जवाब दिया, क्या जरूरत है? इस गुफ्तगू के बाद ये लोग सबा रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हुए. जंगल के करीब पहुंचे तो शाही खेमे इस्तादा थे. किरत सिंह ने कहा, जरा देर यहाँ सस्ता लें फिर चलेंगे. अजीम को क्या उज़्र हो सकता था. शाही खेमे में ये दोनों जरा सस्ताए, नाश्ते वगैरह से फरागत की. इसके बाद बाहर निकले. खेमे के बाहर सामने हाथी तैयार खड़ा था. हाथी को देखकर अजीम ने कहा, आपने पाड़ लगवाई थी, फिर हाथी की क्या जरूरत पेश आ गई? किरत सिंह ने जवाब दिया, पाड़ बिल्कुल जंगल के अंदर है, वहां तक हम हाथी पर जाएंगे. शेर बड़ा मर्दमखोर है. इस इलाके के कई आदमियों को खा चुका है. अगर घोड़ों पर गए और कहीं रास्ते में मुठभेड़ हो गई तो किसी की भी खैर ना होगी. हाथी सीधा हुआ है, इस पर सवार होकर जाने से कोई खतरा नहीं. शेर अगर मिल भी गया तो 2 हम हैं और एक ये हाथी. हम तीनों मिलकर उसका भुरकस निकाल देंगे. अजीम ने फिर कोई एतराज नहीं किया. किरत सिंह के साथ वो भी हाथी पर बैठ गया. महावत गर्दन पर बैठा आंकस के जोर से उसे आगे बढ़ा रहा था. जंगल बहुत घना था. कोई 1 मील जाने के बाद दफतन हाथी रुक गया. महावत ने जोर जोर से कई आंक्स मारे मगर हाथी ने जुम्बिश भी न की बल्कि पीछे वापस जाने लगा. अजीम ने कहा, शायद शेर यहीं कहीं आसपास है और हाथी ने उसकी बू सूंघ ली है. किरत सिंह ने तायद करते हुए कहा, ऐसा ही मालूम होता है. फिर महावत से पूछा, आज ये हाथी अड़ क्यों रहा है? ये तो शेर के शिकार में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है. महावत ने बेबसी के साथ कहा, कुछ समझ में नहीं आता सरकार, बिल्कुल नई बात है, वरना ये तो शेर को भी खातिर में नहीं लाता. ये बातें हो ही रही थीं कि सामने की झाड़ियों में कुछ गड़बड़ हुई. अब तो सबके कान खड़े हुए. किरत सिंह के पास बंदूक थी. उसने मजबूती के साथ उसे संभाल लिया. अजीम अपने साथ तलवार लाया था. उसने तलवार म्यान से निकाल ली और तैयार हो बैठा. उधर तो ये लोग इस तरह तैयार हो रहे थे, उधर हाथी का ये आलम था कि उसने सूंड मुंह में दे ली थी, दुम खड़ी कर ली थी और इस तरह बेवहशत से बेकल हो रहा था. इतने में झाड़ियों के अंदर से 2 चमकदार आंखें नमूदार हुई. इन चमकदार आंखों पर सबसे पहले महावत की नजर पड़ी. उसने कहा, शेर आ गया. महावत का जुमला अभी खत्म नहीं हुआ था कि हाथी ने आंकस की मुसलसल मार से बेपरवाह होकर पीछे हटना शुरू किया. इतनी देर में शेर झाड़ियों से बरामद हो चुका था और अपने इन दुश्मनों को खूंखार नजरों से देख रहा था.
منصوبہ یہ تھا کہ پہاڑ پر بیٹھ کر اطمینان سے شکار کریں گے۔ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ جنگل کا بادشاہ یوں سامنے آ کر ان کی بہادری اور شجاعت کو چیلنج کرے گا۔ ہاتھی کا دہشت کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ راجہ کرت سنگھ کا چہرہ وہ پورے دہشت سے زرد ہو رہا تھا۔ عظیم اطمینان سے تلوار ہاتھ میں لیے ہودج میں بیٹھا تھا۔ دفتن شیر غرایا۔ یہ گرج اتنی ہولناک اور زوردار تھی کہ سارا جنگل گونج اٹھا، اور پھر دفتن اس نے ایک جست کی اور چشم زدن میں ہاتھی کی گردن پر نظر آیا۔ ایک تمانچے میں مہاوت صاحب کی گردن اڑ گئی اور اس کا لاشائے بے روح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ہاتھی سونڈ منہ میں رکھے زور زور سے دھاڑ رہا تھا اور کبھی آگے اور کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہاوت سے فارغ ہو کر شیر نے راجہ کرت سنگھ کو، جو ایک بے جان مجسمے کی طرح بالکل سامنے تھا اور جس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر زمین پر گر پڑی تھی، اپنا نشانہ بنانا چاہا۔ شیر ایک مرتبہ پھر غرایا، لیکن ابھی اس نے کرت سنگھ پر حملہ نہیں کیا تھا کہ عظیم کی تلوار چمکی اور آن کی آن میں اس کی گردن جسم سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ شیر جب دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا تو ہاتھی کی جان میں جان آئی۔ اب اسے یاد آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے فوراً ہی شیر کے جسم میں بے روح پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے کچل ڈالا۔ اب کرت سنگھ کی بھی جان میں جان آئی، لیکن اب تک اس کے ہوش و حواس پورے طور پر بجا نہیں ہوئے تھے۔ اس نے اضطراب کے عالم میں کہا، یہ کیا ہو گیا؟ عظیم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، شیر نے مہاوت کو مار ڈالا، میں نے شیر کے دو ٹکڑے کر دیے۔ کرت سنگھ ہودج سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا، کہیں جھاڑی سے پھر نہ نکل آئے۔ عظیم نے اسے دلاسا دیا، مرا ہوا شیر زندہ نہیں ہو سکتا، آئیے واپس چلیں۔ عظیم مہاوت کی جگہ پر بیٹھ گیا اور ہاتھی کو لا کر خیمے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کرت سنگھ کے ہوش و حواس اب تک بجا نہیں تھے۔ ہاتھی خیمے کے سامنے کھڑا سونڈ ہلا رہا تھا۔ عظیم خیمے کے دروازے پر گویا اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا اور کرت سنگھ اس طرح بیٹھا تھا جیسے اترنا ہی نہیں ہے۔ شہزادہ عظیم نے اپنائیت کے لہجے میں کہا، راجہ صاحب اتر آئیے، تشریف لائیے۔ آخر کرت سنگھ ہاتھی سے اترا، لیکن اس کا بدن اب بھی مرتعش تھا، اس کے پاؤں اب بھی لرز رہے تھے، اس پر ہراس اور دہشت کی کیفیت اب بھی طاری تھی۔ کرت سنگھ کو اپنی نشانے بازی اور قادر اندازی پر ناز تھا۔ اس نے درجنوں شیر مارے تھے، لیکن پہاڑ پر بیٹھ کر ہانکا کر کے۔ آج کا سا واقعہ اسے زندگی میں پہلی بار پیش آیا تھا، لیکن یہ عجیب واقعہ تھا۔ یہ کیسا منحوس واقعہ تھا۔ اس واقعے نے اس کی شجاعت اور دلیری کا بھرم کھول دیا تھا۔ آج اگر عظیم نہ ہوتا تو اس کا وہی حشر ہوتا جو مہاوت کا ہوا تھا، وہ ہلاک ہو چکا ہوتا۔ کرت پور پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ عظیم اپنی قیام گاہ پر واپس چلا گیا۔ کرت سنگھ سیدھا راج بھون میں پہنچا۔ پدماوتی شام کی پوجا پاٹ سے فارغ ہو کر باہر صحن میں بیٹھی تھی۔ گل اندام اور شوبھا بھی اس کے حضور میں حاضر تھی۔ اس وقت اس کی طبیعت موج میں تھی، وہ ہنس ہنس کر ان دونوں سے باتیں کر رہی تھی۔ یکایک کرت سنگھ پہنچا، حواس باختہ چہرہ، زرد رنگ، رخ اترا ہوا، سارے بدن میں راشا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر شوبھا، گل اندام، پدماوتی اور دوسری باندیاں اور خواصیں سبھی گھبرا گئیں۔ پدماوتی نے مضطرب لہجے میں پوچھا کہ کیا بات ہے مہاراج، آپ اتنے پریشان، اداس اور گھبرائے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کرت سنگھ پاس پڑی ہوئی صندلی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک آہ سرد کے ساتھ کہا، زندگی تھی جو بچ گیا، ورنہ آج تم بیوہ ہو چکی ہوتی اور شوبھا یتیم ہو چکی ہوتی۔ یہ سن کر تو سب کے آئے گئے حواس غائب ہو گئے۔ پدماوتی نے بے کلی کے ساتھ پوچھا، ہوا کیا؟ کچھ بتائیے تو صحیح مہاراج، میرا تو دل ہولا جا رہا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کرت سنگھ نے رک رک کر، اٹک اٹک کر، کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہا، شہزادہ عظیم میرا جان بخش ہے، اس کی دلیری اور دلاوری نے مجھے بچا لیا۔ پدماوتی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ آخر کس بات کا بیٹا ہے، کس خاندان کا گوہر آبدار ہے؟ یہ بات نہ ہوتی یہ خاندان اس ملک پر حکومت کیسے کر سکتا تھا؟ کرت سنگھ نے ان باتوں کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، میں تو کہتا ہوں خدا نظر بد سے بچائے، اس شہزادے میں بہادری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ پدماوتی نے تائید کرتے ہوئے کہا، بے شک، بھلا غصے میں بھرے ہوئے شیر کو نوکے تلوار سے ہلاک کرنا کوئی مذاق ہے؟ کرت سنگھ نے عظیم کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہوئے کہا، میں تو کہتا ہوں اس بہادری کی مثال نہیں مل سکتی۔ پدماوتی نے پھر تائید کی، ہاں بے شک۔ کرت سنگھ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، ذرا تصور تو کرو، شیر جھاڑی سے نکلتا ہے،
ہاتھی جیسا زبردست جانور اور ہمارا ہاتھی جو سدھایا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔